امام الانبیاء سید الانبیاء سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ، بھائی صاحب کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی بارگاہ میں ایک شخص آتا ہے، ثعلبہ، ث عین لام با ہے، ثعلبہ۔ وہ ثعلبہ آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے کثرت سے مال دے دے، میرے پاس چند بھیڑ بکریاں ہیں، ان سے گزر بسر نہیں ہوتی، میرے پاس بھیڑ بکریوں کی کثرت ہو جائے، ریوڑ کے ریوڑ ہو جائیں، کثرت کے ساتھ مجھے مال مل جائے، اللہ تعالیٰ سے دعا کر دیجیے اللہ تعالیٰ میرے مال میں اور اللہ تعالیٰ میرے کاروبار میں، اللہ تعالیٰ میرے ریوڑوں میں برکتیں اور کثرت عطا فرما دے۔ اس شخص نے یہ نعمت مانگ کے لی، نعمت مانگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ایک اصول ارشاد فرمایا، فرمایا ثعلبہ یاد رکھو وہ مال جو مال قلیل ہو اور جس قلیل مال پہ اللہ تعالیٰ شکر کرنے کی توفیق دے دیں، اور جس قلیل مال میں اللہ تعالیٰ حقوق کی ادائیگی کی توفیق دے دیں۔ مال تھوڑا ہے لیکن تھوڑے مال پہ شکر بھی کر رہا ہے مالدار، اور اس تھوڑے مال کے جتنے حقوق ہیں وہ حقوق ادا کر رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تھوڑا مال جس پہ شکر کیا جائے، وہ تھوڑا مال جس کے حقوق ادا کیے جائیں، اس زیادہ مال سے کہیں بہتر ہے کہ مال زیادہ ہو شکر نہ ہو، اور مال زیادہ ہو حقوق کی ادائیگی نہ ہو۔ وہ کثیر مال فائدہ مند نہیں ہے بلکہ ایسا قلیل مال فائدہ مند ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سمجھایا، اس نے پھر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا تو فرمائیں، پھر دیکھیں میں اس مال میں کیسا شکر کرتا ہوں اور پھر اس مال میں کیسے حقوق ادا کرتا ہوں۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ میرے مال میں اضافہ فرما دے۔ جب اس نے اصرار کیا، بار بار اصرار کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے، اللہم اکثر مالہ، یا اللہ ثعلبہ کے مال میں کثرت عطا فرما دے، ثعلبہ کو بہت زیادہ مال دے دے۔ چند بکریاں تھیں، اللہ تعالیٰ نے انہی بکریوں میں برکت دی، وہ چند کی بجائے درجنوں ہوئیں، درجنوں کی بجائے سینکڑوں ہوئیں، اور پھر وہ سینکڑوں بکریاں ریوڑ کے ریوڑ بن گئیں۔ اتنی کثیر تعداد میں بکریاں ہو گئیں کہ مدینہ منورہ میں جو ڈیرا بنایا ہوا تھا، اپنے بکریوں کا جو ڈیرا بنایا تھا، وہ ڈیرا چھوٹا پڑ گیا، وہاں پہ بکریاں سما نہیں رہی تھیں، اتنی کثرت کے ساتھ بکریاں ہوئیں۔ جب وہ ڈیرا چھوٹا پڑا، وہ جگہ کم پڑ گئی، مدینہ سے باہر گیا، باہر جا کے بہت بڑا ڈیرا بنایا اور بہت بڑی بکریاں رکھیں۔ جب ظاہر ہے کہ شہر سے باہر چلا گیا، مدینہ منورہ سے باہر چلا گیا اور مسجد نبوی سے دور چلا گیا، تو پھر جب مال کثرت کے ساتھ آتا ہے، کثیر مال کے اپنے تقاضے ہیں، کثیر مال کے اپنے ہی تقاضے ہیں، اس کی اپنی ہی ضروریات ہیں۔ چونکہ مدینہ منورہ میں جب رہتا تھا تو پانچوں نمازیں مسجد نبوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں آ کے پڑھتا تھا۔ جب باہر چلا گیا تو پانچوں نمازوں میں آنا مشکل، اب ایسے کیا فجر میں آ جاتا، عشاء میں آ جاتا، فجر کی نماز پڑھ لیتا، عشاء کی نماز پڑھ لیتا، باقی نمازیں وہیں اپنے ڈیرے میں پڑھ لیتا۔ مطمئن ہے کہ نماز میں مسجد نبی میں جا کے پڑھ رہا ہوں، مطمئن ہے کہ میرے پاس مال کثرت کے ساتھ آ گیا ہے۔ کچھ عرصہ تو ایسے ہی چلتا رہا، مال کی کثرت
اور مال کی مشغولیت کی وجہ سے مسجد نبوی میں 5 نمازوں کی بجائے 3 نمازیں پڑھ لیتا تھا۔ پھر اور مشغولیات بڑھیں، مال کے تقاضے اور بڑھے، وہ جو صبح و شام آتا تھا وہ صبح و شام بھی آنا مشکل ہو گیا۔ بس اب جمعہ کے جمعہ 8 دن کے بعد مسجد نبوی میں آتا، جمعہ ادا کرتا، چلا جاتا۔ 5 نمازیں گئیں مسجد نبوی میں، روزانہ کی حاضری گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں 5 نمازیں پڑھنا گئیں، اور جنگل بیابان میں ڈیرا لگایا اور وہیں پہ اپنی بھیڑ بکریوں کے ساتھ مشغول ہے۔ ہفتے بعد آتا ہے جمعہ کے جمعے آ کے جمعہ کی نماز ادا کرتا ہے، پھر چلا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا، اے صحابہ، وہ ثعلبہ کا کیا بنا، ثعلبہ کا کیا حال ہے؟ اب نظر نہیں آ رہا، جو 5 وقت کا نمازی تھا وہ کہاں ہے، اس کا کیا حال ہے؟ ایک صحابی نے خبر دی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو تو اس کے مال کی کثرت نے اتنا مشغول کر دیا ہے، اس کے مال کی کثرت نے اس کو اتنا مستغرق کر دیا ہے، اس کے لیے مسجد نبوی میں آنا مشکل ہے، اس کے لیے نمازوں کی حاضری، مسجد نبوی کی حاضری، آپ کی زیارت مشکل ہے۔ بس وہ جمعہ کے جمعے آتا ہے، نماز پڑھ کے چلا جاتا ہے۔ اس کے پاس تو اتنی کثیر تعداد میں بھیڑ بکریاں ہو گئی ہیں۔ جب اللہ کے نبی نے اس کی کثرت اور مال کی زیادتی کا سنا اور اس کے حال احوال کو سنا، فرمایا ویح یا ثعلبہ، ویح یا ثعلبہ، ویح یا ثعلبہ، ثعلبہ تجھ پہ افسوس ہے، ثعلبہ تیری حالت پہ افسوس ہے، تیری حالت پہ افسوس ہے۔ 3 مرتبہ اللہ کے نبی نے ویحا 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 ارشاد فرمایا، اور پھر آپ نے اپنے محصل کو، جو زکوٰۃ اور صدقات وصول کرتا تھا، وہ تحصیلدار آج کے دور میں، آپ نے محصل کو بھیجا کہ جاؤ جا کے لوگوں سے زکوٰۃ وصول کرو، صدقات وصول کرو اور لا کے جمع کرواؤ۔ وہ صحابی گئے، زکوٰۃ صدقات کی وصولی کے لیے گئے، لوگوں سے زکوٰۃ صدقات لیتے گئے۔ جب زکوٰۃ وصول کرتے کرتے ثعلبہ کے پاس پہنچے، ثعلبہ کی بکریاں گنی اور بھیڑ بکریوں کی گنتی کی، بہت سی زکوٰۃ اس کے ذمے تھی اور بہت سی زکوٰۃ اس پہ لازم تھی۔ انہوں نے فرمایا کہ تجھ پہ اتنی زکوٰۃ ہے، اتنی بھیڑ بکریاں ہیں، وہ زکوٰۃ میں دینا تجھ پہ فرض ہے۔ جب اس نے دیکھا اتنا مال بطور زکوٰۃ کے جا رہا ہے، اتنا مال زکوٰۃ میں چلا جائے گا، تو اس کی زبان سے نکلا کہ یہ زکوٰۃ کیا ہے، ما ہی الا اخت الجزیہ، یہ تو ٹیکس کی بہن ہے۔ جیسے ٹیکس زبردستی غیر مسلموں سے لیا جاتا ہے اور ٹیکس لیا جاتا ہے اور زبردستی لیا جاتا ہے، ایک حدیث میں فرمایا کہ اس نے کہا کہ یہ تاوان اور چٹی کی طرح ہے، جیسے تاوان لیا جاتا ہے ایسے اسے زکوٰۃ کا نام دے دیا ہے۔ اس نے اس طرح کے الفاظ کہے اور زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری حالت پہنچی، آپ نے فرمایا ویح یا ثعلبہ، ثعلبہ افسوس ہے تجھ پہ، تو نے خود مانگ کے اللہ کی نعمت کا سوال کیا تھا، خود مانگا تھا کہ یا اللہ مجھے یہ نعمت دے دے، اب یہ نعمت مل گئی ہے اور تیری حالت یہ ہو گئی ہے، ویحا، افسوس ہے تجھ پہ، افسوس ہے تجھ پہ۔ جب اسے پتہ چلا پھر آیا، مال لے کے آیا، زکوٰۃ لے کے آیا، اللہ کے نبی کی بارگاہ میں لا کے پیش کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثعلبہ تیرے اس عمل کی وجہ سے جو تو نے کیا ہے، تیرے اس عمل کی وجہ سے اللہ نے تیرا مال قبول کرنے سے مجھے روک دیا ہے، اب لے جا یہ مال، تیری زکوٰۃ قبول نہیں کی جائے گی، لے جا یہ مال، تیرا مال قبول نہیں کیا جائے گا۔ چلا گیا، افسوس کرتا ہوا چلا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد
جانشین رسول سیدنا صدیق اکبر کی بارگاہ میں آیا اور صدیق اکبر کو لا کے مال پیش کیا۔ صدیق اکبر نے فرمایا کہ جو مال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبول نہ فرمائیں وہ صدیق مال کیسے لے سکتا ہے؟ لے جا یہ تیرا مال قبول نہیں کیا جائے گا۔ سیدنا فاروق اعظم کے دور میں بھی آیا اور اس نے آ کے بار بار اپنا مال پیش کیا، فاروق اعظم نے بھی رد کر دیا۔ عثمان غنی کے دور میں اسی حال میں مر گیا، دنیا سے چلا گیا۔ حضرات گرامی، اصول یہ ہے اگر کوئی شخص صدق دل کے ساتھ توبہ کرے اس کی توبہ قبول ہے، معذرت کرے اس کی معذرت قبول ہے، لیکن یہ جو بار بار مال لے کے آ رہا ہے اس کے مال کو رد کیا جا رہا ہے، اصل وہ کیفیت ہے کہ تو نے اللہ تعالیٰ سے کیا وعدے کیے تھے، اللہ سے کیا معاہدے کیے تھے، ان وعدے معاہدوں کو بھول گیا ہے۔ اس کی سزا یہ ہے فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ، اللہ تعالیٰ قیامت کے صبح تک ایسے شخص کے دل میں منافقت پیدا فرما دیتے ہیں۔